کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل بھی کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا، مبعوث کیا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام کے تمام ادیان پر وہ دین غالب ہو جائے۔ یہ جو آیت ہے ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا امتیاز ہے، ترہ امتیاز جس کو کہیں۔ قرآن پاک میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ان الفاظ کے ساتھ نازل فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں اور سورہ فتح کے اندر۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی امتیاز ہے کہ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور پھر کیا بیان کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر یہ جو دین ہے جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل بھی کر دیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ناظرین، وہ دین ایک مکمل دین ہے، مکمل، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز، اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہوئی، بھائی فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز کے بارے میں دین رہنمائی نہیں کرتا اسلام، ایسا نہیں ہے، مکمل ضابطہ حیات، مکمل دین۔ اچھا یہ نہیں کہ صرف یہ دین دے دیا کہ بھائی اب دین کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو پھیلانا ہے اور اس پر خود عمل کرنا ہے، نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ دین جو ہے تمام ادیان پر غالب بھی ہوگا۔ دیکھیں یہ جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا قرآن کے ذریعے سے، آپ کو بتا دیا کہ آپ جو ہے دین حق لے کے آئے ہیں، ہدایت لے کے آئے ہیں جو تمام ادیان پر غالب ہوگی، جو یہ دین مکمل ہے۔ اب اس سے بات پتہ چلی کہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ دین اب نہیں رہیں گے، وہ منسوخ۔ جس نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ہوگا، آپ کے دین کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے دین کو قبول نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی اچھا یہودی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اچھا عیسائی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا، وہ اس وقت تک جو ہے دین حق کے اندر داخل نہیں ہوا، اس کے پاس دین حق نہیں ہے۔ ہدایت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ڈیوٹی تھی یہ، آپ کا کتنا بڑا مشن تھا، کتنا بڑا منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور آپ نے بھی پھر اس ڈیوٹی کو بھرپور طریقے پہ ادا کیا۔
نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ بھوک کو، افلاس کو، کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنایا اور اس مشن کو لے کر آپ چلے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دی، جو ذمہ داری دی کہ ایک بچہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تو اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، در یتیم، الم یجد کا یتیماً فآویٰ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھیں، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ میرا جو پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا یہ یتیم ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کو کون اس کا سہارا بنے گا؟ آپ کی پریشانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ اور دیکھیں وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے نا کہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور وہ منظر نہیں دیکھ سکے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اور چلتے 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 40 سال کی عمر میں آپ جب اعلان کرتے ہیں تو ناظرین پورے مکہ کے اندر ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ پورا مکہ جو ہے وہ بڑے بڑے سردار ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا، محمد نے کیا اعلان کر دیا، یہ کیا اعلان ہے؟ دیکھیں ابو جہل سے پوچھا گیا، ابو جہل تیرا جو لقب ہے وہ ابو الحکم ہے، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، عمر بن حشام نام تھا اس کا۔ ابو جہل تو اس کے بعد کہ جب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور یہ ساری جو اس کی جو پوری زندگی کی کارستانی ہے اس کے بعد اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کا لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، یعنی وہ شخص جو ذہین ترین شخص ہے اور جو فیصلے کرتا تھا، جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو حل کرتا تھا، یعنی اتنا ذہین آدمی تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، آپ سمجھ لیں چیف جسٹس تھا۔ تو کہا ابو جہل تیرا بھتیجا جو ہے جو بات کرتا ہے تو اتنا سمجھدار آدمی ہے، کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس بات کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل مجھے ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور میں یہ سب کچھ سمجھتا ہوں۔ تو جب کہا گیا کہ بھئی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھنا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور محمد کو اللہ کا رسول ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دو کلموں کا نام نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، الہیت پہ، الوہیت پہ اور محمد کی رسالت پہ، یہ بس اتنی سی بات تھوڑی ہے، یہ پورا ایک نظام ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو ہے پورا ایک نظام ہے اور جس سسٹم کو ہم لے کر چل رہے ہیں، جس نظام کے ہم عملدار ہیں اور علم بردار ہیں، وہ اس نظام کو یہ نظام چوٹ پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ پورا سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ تو ہم تو اس سسٹم کے امین ہیں اور اسی سسٹم کی وجہ سے تو ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، تو ہماری تو سرداریاں، ہماری تو یہ ساری کی ساری جاگیریں اور شان و شوکت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ انقلاب جو ہے، یہ محمد کا جو ترانہ ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، انقلاب رکنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین آپ دیکھیں کس طرح سے پھر اس انقلاب کو، اس پیغام کو دبانے کی کوشش کی گئی، پوری طاقت لگا دی، جو اسٹیٹس کو تھا پوری طاقت لگائی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے۔ اور اس وقت میں جو آپ کے ساتھی بنے، جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، جنہوں نے اپنی جان مال کو، ہر چیز کو آپ پہ قربان کر دیا، ان میں سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے ہر شخص کا حساب کتاب برابر کر دیا دنیا کے اندر، لیکن ابو بکر کا نہیں کر سکا۔ ابو بکر کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کریں گے، جزا دیں گے۔ تو اب وہ جو انقلاب محمدی ہے
وہ اس کی شروعات آپ دیکھیں قسمہ پرسی کے ساتھ ہے، ظلم، تشدد. تو اس سے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں ناظرین، کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر حق کا پرچم لہرانا ہے اور حضور کے مشن کو لے کر چلنا ہے اور میں نے جو ہے وہ حضور کے پیغام کو عام کرنا ہے، تو اس کو پھر تیار رہنا چاہیے نا کہ بھئی ایسے تو نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ ایک نظام کی بات کریں گے تو جتنے موجودہ نظام ہیں وہ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تو انہوں نے سارے اس وقت کا مکہ عرب سارا ایک ہو گیا اور انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا. اب آپ دیکھیں مکہ کی زندگی آپ دیکھ لیں تو مکہ کی زندگی کے اندر جو شیب ابی طالب کے اندر آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو نظر بند کر دیا گیا، وہ جو 3.5 سال ہیں، اگر وہ ناظرین اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے وہ 3.5 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں نے گزارے. کس طریقے سے، یعنی بچے بلک بلک کے روتے تھے، بلک بلک کے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اتنا سخت دور ہے وہ. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو 3.5 سال شیب ابی طالب کے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، آج موقع نہیں ہے. تو مکی زندگی کو آپ دیکھیں، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کی، تشدد برداشت کیا، ظلم برداشت کیا اور ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا. اور پھر جب بالکل پانی سر سے اوپر ہو گیا، گزر گیا، اور جب مشرکین نے اس بات کو طے کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آپ چھوڑ دیں، آپ ہجرت کریں، آپ نکلیں مکہ سے. تو آپ مکہ سے نکلے ناظرین. مکہ سے نکلتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچ کے آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ ابھی آپ سیٹل ہی نہیں ہوئے. تو اب مکہ کے اندر تو آپ کا ایک دشمن تھا، قریش مکہ، مشرکین مکہ. مدینہ منورہ میں اب آپ کے 3 دشمن ہیں. ایک تو یہودی ہیں، ایک پھر وہ منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت اور ان کا وہ لیڈر وہ خود تھا، اور پھر مکہ کے جو ہے وہ مشرکین. تو اب 3 دشمن ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر میثاق مدینہ کیا. میثاق مدینہ آپ نے بڑا یہ نام سنا ہوگا نا، میثاق مدینہ. تو اب مدینہ کے اندر جو ناظرین، کیونکہ ڈائریکٹ کانفلکٹ جو تھا مکہ کے اندر بت پرستوں کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ تھا. لیکن جب آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ میں آپ کی جو کانفلکٹ ہوا ہے آپ کا، اب وہ مشرکین کے ساتھ ساتھ آپ کا یہود کے ساتھ بھی ہو گیا. اور یہود جو تھے وہ وہاں پر ان کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں، ان کے پنجے گڑے ہوئے تھے اور ہر قسم کی سیادت اور قیادت ان کو حاصل تھی، امارت ان کے پاس تھی. علمی طور پر بھی، یعنی وہ کہتے تھے ہم تو اہل کتاب ہیں اور کتاب کا علم ہمارے پاس ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جاگیریں ساری ان کے پاس. اور جو بیچارے عرب تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے، وہ سارے ان کے غلام تھے، مقروض تھے، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور ان کی جاگیروں میں کام کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یعنی سیاست بھی ان کے پاس، قیادت بھی ان کے پاس تھی اور امارت بھی ان کے پاس، اور علمی طور پر بھی ان کے پاس کہ جی سارے فیصلے کرانے ان کے پاس جایا کرتے تھے کہ جی ہم سے بڑا اہل علم بھی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے یہود کے جو وہاں پہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا. اس کا ایک یہ تھا کہ بھئی جو بھی مدینہ پہ حملہ کرے گا ہم سب مل کر اس کی دفاع کریں گے. تو آپ کے سامنے غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو حال ہوا مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. پھر غزوہ بدر کے فوراً بعد غزوہ احد ہو گیا. پھر غزوہ احزاب میں تو پورا کا پورا جو ہے مکہ، سرزمین عرب، سارے قبائل مل کر آئے تو انہوں نے دھوکہ دیا. اسی لیے تو ان کو بنو قریظہ کو جو ہے وہ سزا دی گئی، سخت سزا دی گئی، جلا وطن کر دیا، اور کتنی سخت سزا دی گئی ان کو. تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنجز تھے. آپ یہ جو دین آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے نا، بڑے مزے سے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم آرام سے ماشاءاللہ مسجدیں بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں،
اور اسلام پر عمل کرتے ہیں اور بڑی سہولت کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو جی ہم مسلمان ہیں. تو یہ ایسے تھوڑی میں آج یہ جو موضوع لے کے آیا ناظرین ایسے نہیں لے کے آیا. میں ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی, بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا. تو اس نے مجھے بتایا, میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے سیمن ہے. سیمن. میں نے کہا ہوگا کوئی سیمن کوئی نام ہوتا ہے, سائمن کہہ لیں آپ یا سیمن ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے اس کی شکل جو ہے وہ ایسی لگی جیسے اس کی شکل پہ کوئی اسلام کا نور ہے. اس کی ہلکی ہلکی سی داڑھی, اس کی چہرے کے اوپر جو خوبصورتی تھی, جو رونق تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آذربائیجان سے ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے اس کو کہا یار میں ازبکستان گیا ہوں اور آذربائیجان اس کے قریب ہی ہے. تو مجھ سے رہا نہیں گیا. اچھا یہ بڑا پرسنل سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کسی کا مذہب پوچھتے ہیں نا, یہ بڑا پرسنل سوال ہوتا ہے کیونکہ لوگ برا مان جاتے ہیں نا. لوگ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا, ابھی تھوڑی سی گپ شپ ہوئی نہیں ہے تو تم نے مذہب پوچھ لیا. تو ایسے ہی اس کو میں نے کہا یار میں تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ تم یہاں کے نہیں ہو, تم وہاں کے ہو, اور اس طرح سے تمہارا چہرہ اور یہ وہ میری شکل تمہاری شکل ملتی جلتی ہے, ایسے گپ شپ لگاتے ہوئے. تو میں نے اس کو بولا کہ یار وہ اپنا آذربائیجان کے اندر تو کافی مسلمان بھی رہتے ہیں وہاں پہ, تو تمہارا تعلق کہاں سے ہے, تم مسلمان ہو, کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں جو ہوں, میرے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے, وہ آئے تھے ہجرت آذربائیجان سے یہاں, اور کچھ سالوں بعد انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, وہ پھر ہو گئے کرسچن. اور میرا نام اصل میں جو نام ہے وہ سلیمان ہے, اور اب میں وہ سلیمان نام نہیں بتاتا, میں سیمن بتاتا ہوں. میں نے کہا یار اچھا. کہتا اس کو میں نے مخفف کر دیا. تو ناظرین میں نے اس سے پوچھا اچھا کہ تم نے کیا اسلام کو کبھی اسٹڈی کیا؟ کہنے لگا نہیں میں تو پڑھتا رہا, یہ وہ مصروف ہوں میں, مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن اتنا پتہ ہے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں, اسلام کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کبھی تم نے اپنے والدین سے پوچھا کہ انہوں نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ کہتا کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں, وہ کام کرتے رہے, ہم بھی کام کرتے ہیں, ہم غربت دور کر رہے تھے, ہم محنت کر رہے تھے, ہم نے یہ کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھئی اسلام کیا تھا کیا نہیں تھا. دیکھیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کتنی آسانی کے ساتھ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے والدین مسلمان تھے, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, میں نے بھی چھوڑ دیا, میں بھی اب کرسچن ہوں. کتنی آسانی کے ساتھ ایک چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو آف جو ریلیجن ہے نا, دین کی جو اہمیت ہے وہ نہیں ہے ہمارے اندر. وہ کہیں ایسا نہ ہو ناظرین کہ اگر میں نے اور آپ نے بھی اس دین کو بہت ہلکا لے لیا نا, اور اس کو بہت کیجول وے میں لے لیا کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے, نماز بھی پڑھ لیں گے, زکوٰۃ بھی دے دیں گے, اور یار پریکٹس بھی کر لیں گے. ہمارے اندر اہمیت اگر ہم نے ختم کر دی, جمعے کی اہمیت, میں جو پیٹتا ہوں نا اپنی مسجد میں لوگوں کو چیخ چیخ کے کبھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن کا اہتمام کرو, اور بھائی جمعے کے دن جو ہے نہاؤ دھو, اسلامی لباس پہن کے آؤ, جبہ پہن کے آؤ, ایک عید کے دن کا اہتمام کرو, رمضان کا اہتمام کرو, اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ دین کا ایک ماحول بناؤ. بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور وہ ان کے شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ہمارا باپ کیا کر رہا ہے, ہماری ماں کیا کر رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں لبرل سیکولر بننے کے چکر میں, بہت ماڈرن بننے کے چکر میں, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. پھر کیونکہ میری اور آپ کے پاس ویلیو نہیں ہے نا, اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو بعد میں موضوع کہیں سے کہیں چلا جا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قربانیاں دیکھیں, صحابہ کرام کی آپ قربانیاں دیکھیں, پھر غزوہ احزاب, اور پھر جنگ یمامہ ہوئی. ناظرین جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے, 500 حفاظ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 250 کے قریب مسلمان شہید ہوئے, اور جو ہے ان پوری جنگوں کے اندر مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی, اپنے مال کی قربانی دی, انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, ہر چیز کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے, اس توحید کے لیے. آج ہم سے ایک حرام کا لقمہ نہیں چھوڑا جاتا, 1 پاؤنڈ نہیں چھوڑتے ہم. 1 پاؤنڈ کا نقصان ہو رہا ہو نا تو وہ نہیں چھوڑتے. ہمیں اگر کوئی آپشن دے نا, یقین جانیے ہمارے نزدیک تو دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہم تو فوراً دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں, اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. دنیا آ جائے بس دنیا کے پیچھے جائیں گے, پیسے کے پیچھے, ہر چیز کے پیچھے. دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. تو لہذا ناظرین اب یہ انقلاب تھا, انقلاب محمدی, اور کتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں اب ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا ہے, اور کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ.
ان کو آپ نے چیلنج کیا، ان کی سیادت کو چیلنج کر دیا، ان کی امارت کو چیلنج کیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور یقین جانیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ان کی یہ چالاکیاں، کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں نا، اور میں ابھی جب خیبر کے ایریے کے اندر گیا، یہ پورے جو علاقے میں نے دیکھے، تو اگر یہ چالاکیاں نہ کرتے، اگر یہ اسٹریٹ فارورڈ رہتے اور چالاکیاں نہیں کرتے، اور جو حضور کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی ہیں اور جو پلان کیے ہیں حضور کو قتل کرنے کے مختلف مواقع کے اوپر، اور یہ سب کچھ نہ کرتے، تو ممکن ہے کہ یہ آج بھی مدینہ منورہ کے جو حدود حرم سے باہر اس علاقے کے اندر آج بھی لوگ رہ رہے ہوتے، ان کی بستیاں ہوتی، ان کی آبادیاں ہوتی، اور یہ رہ رہے ہوتے، اور جس طرح سے پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں وہاں بھی رہ رہے ہوتے۔ تو لہذا یہ ان کی چالاکیاں تھیں، ان کی جب دیکھ لیا کہ یہ کسی بھی لمحے اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرتے، کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے، اور صرف کیا کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دین لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، اب یہ پیغام پھیلنا شروع ہوا۔ آپ کا جو ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے نا ناظرین، کرسچنوں کے ساتھ نہیں ہوا، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہوا، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ ان کو تو آپ نے جب بالکل فتح مکہ کے موقع پہ تو وہ بالکل کچل دیا، ختم کر دیا، اور یہود کو جلا وطن کر دیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ یہ جو یہود ہیں، دیکھیں آج جو ہم مسلمان کہتے ہیں نا یار کہ کیا ہے کہ اتنے اختلاف ہیں، فرقہ واریت کہاں سے کھڑی ہو گئی، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بھائی جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، اسی دن سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ سازش نہیں رکی ہے۔ یہ میں اور آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ہر لمحے باطل پوری محنت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کرو، اور طریقہ کار کیا ہو کہ ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی ڈال دو، اور یہ دنیا کے اندر، دنیا کی لذتوں کے اندر اتنے پڑ جائیں، دنیا کی آسائشوں میں اتنے پڑ جائیں کہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جائیں۔ یہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کہا کہ میری بیٹی حافظ قرآن، حافظہ، اور پردہ کرتی تھی، کچھ سال عالمہ بھی بنی ہے، لیکن ابھی مرتد ہو گئی ہے۔ وہ کہتی نہیں، ابھی تو میں اسلام کو بھی نہیں مانتی، میں تو بالکل اسلام چھوڑ دیا، اللہ کا نام نہیں سننا چاہتی، اللہ کے رسول کا نام نہیں سننا چاہتی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھیں نا، وجہ ڈھونڈنی ہوگی کہ کیوں، کہ ہم اتنے عیش پرست ہو چکے ہیں، دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو صرف اور صرف حکمرانی چاہیے، اگرچہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انجام کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، پھر بھی اب حکمرانی چاہیے، اور جو ہے عہدہ چاہیے، پھر پیسہ چاہیے، پھر عورت چاہیے، پھر مزے چاہیے، پھر یہ ساری عیاشیاں چاہیے۔ اور اس دنیا پرستی نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں کمزور کر دیا۔ اور یہ جو حب جاہ ہے، دیکھیں حب جاہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے افراد کو پیدا کر دیا کہ جنہوں نے لبادہ اوڑھا مسلمانوں کا، اسلام کا، اور تھے وہ اصل میں منافقین اور ایجنٹ تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے پنجے گاڑے اسلامک ورلڈ کے اندر، اور ہر مکتب فکر کے اندر گھس کر مسلمانوں کو خلاف وہ سازشیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئیں، اور ہوتے ہوتے آج تک بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ اور اب بھی الحمدللہ مرد مجاہد موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں، حضور کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، ہر چیز کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ کی دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ جو ہے باطل کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اور ان سے باطل کو نفرت ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔